بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور برادران اسلام، اس سے پچھلی مجلس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تفسیر ہوئی ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 13، 14 اور 15 کی تفسیر ہو رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے شک وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے ہیں۔ یہاں منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے آمنو کما آمن الناس، جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، یعنی جس طرح لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، بعث بعد الموت اور جنت و جہنم پر ایمان لائے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی ایمان لائے ہیں جس کی اس نے اپنے بارے میں مسلمانوں کو خبر دی ہے، لہذا تم بھی ایمان لاؤ اور احکام کی بجا آوری اور محرمات کے ترک کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاؤ۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین پر لعنت فرمائے، انہوں نے سفہاء یعنی بیوقوفوں سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لیا ہے۔ سفہاء یہ سفیہن کی جمع ہے، جس طرح حکماء حکیمن کی جمع ہے، علماء حلیمن کی جمع ہے۔ سفیہ اس جاہل کو کہتے ہیں جس کی رائے نفع و نقصان کے اعتبار سے ضعیف ہو اور وہ قلیل المعرفت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے ہیں۔ یہاں سفہاء سے عورتوں اور بچوں کو مراد لیا گیا ہے، جیسا کہ اکثر علماء تفسیر نے سفہاء کی تفسیر میں یہی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، سن لو بے شک یہی بیوقوف ہیں، اور سفاہت و بے عقلی کو انہی میں محصور قرار دیتے ہوئے فرمایا ولکن لا یعلمون، لیکن یہ نہیں جانتے، یعنی ان کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ جانتے بھی نہیں کہ کس قدر ضلالت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ یہ بات ان کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، اس سے بڑھ کر اندھے پن اور ہدایت سے دوری کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یعنی جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ منافق مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی یہ لوگ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان اور دوستی کا اظہار کرتے ہیں، مگر ان کا ایمان و دوستی کا یہ اظہار نفاق، تصنع اور تقیہ پر مبنی ہوتا ہے، اور اس لیے بھی یہ ایسا کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو حاصل ہونے والے مال غنیمت میں انہیں بھی شریک کیا جائے۔ پھر جب یہ اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شیطانوں سے مراد یہاں بڑے بڑے علماء یہود اور مشرکوں اور منافقوں کے سردار ہیں۔
شیاطین کون ہیں؟ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمام سرکش چیزوں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، یعنی اسی طرح ہم نے شیطان انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمع شدہ باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور شیطان جناتوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن انسانوں کا جو شیطان ہے وہ سیرت کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، انا معکم، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم بھی اسی دین پر ہیں جس پر تم ہو، اور انما نحن مستہزئون، ہم تو ان مسلمانوں سے مذاق اور کھیل تماشا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب اور ان کی اس روش کے مقابلے میں فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض آیات میں خبر دی ہے کہ وہ روز قیامت ان سے ہنسی مذاق کرے گا، جیسا کہ سورہ حدید میں ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنوہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی اندرونی جانب ہے، اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب و اذیت اللہ نے مقدر فرما رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، اور کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے حوالے سے استہزاء وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان سے منافقوں اور مشرکوں سے مذاق اور مکر و فریب کا ایسا ہی معاملہ مراد ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ استہزاء کے مقابلے میں ان سے استہزاء کرے گا اور ان کے مکر و فریب کی انہیں سزا دے گا۔ اپنے جس فعل کی وجہ سے یہ عذاب الہی کا مستحق قرار پائے، اس عذاب اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو لفظی طور پر ان کے فعل سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن دونوں لفظوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ اس کو ذرا مثال سے سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کی اصلاح کر لے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ دیکھیں ان دونوں آیات کے ابتدائی حصے میں جو سیئہ ہے یعنی برائی، یا اعتداء ہے یعنی زیادتی، تو ظلم ہے، مگر دونوں کے دوسرے حصے میں اس برائی یا زیادتی کا بدلہ عین عدل ہے۔ دونوں آیتوں میں الفاظ اگرچہ ایک جیسے استعمال ہوئے ہیں مگر دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ اول سے مراد ظلم و زیادتی ہے اور ثانی سے مراد عدل و انصاف ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے جس قدر بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا یہی مفہوم ہے، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ لہو لعب کے اعتبار سے مکر و فریب اور مذاق جیسے الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ یہ الفاظ انتقام، مقابلہ، عدل اور جزا سزا کے طور پر استعمال کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے آخر میں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یمدہم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں اور اضافہ فرماتا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُم فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ سمجھتے ہی نہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم انہیں مہلت دے کر اور انہیں ان کی سرکشی اور شرارت میں چھوڑ کر ان کے گناہوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ طغیان کے معنی کسی چیز میں حد سے بڑھ جانے کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بے شک جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آگے جو آخری لفظ ہے یعمہون العمہ کے معنی ہے گمراہی کے۔ عربی زبان میں یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو گمراہ ہو جائے، تو فی طغیانہم یعمہون کے معنی یہ ہیں کہ یہ اپنی گمراہی اور کفر میں بہکے پھر رہے ہیں، جس کی ناپاکی نے انہیں گھیر لیا ہے اور جس کی نجاست نے چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ اب یہ حیران و پریشان اور گمراہ ہو کر بھٹک رہے ہیں کہ اس ضلالت و کفر سے نکلنے کا راستہ سجائی نہیں دے رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں کو ہدایت سے اندھا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نہ تو رشد و بھلائی کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کفر و نفاق سے حفاظت فرمائے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔